الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے آج ہم ایک عجیب و غریب واقعے کے متعلق سنتے ہیں کہ 12,000 آدمی بندر کیسے بن گئے۔ یہ واقعہ روایتوں میں موجود ہے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے سمندر کے قریب ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ جو گاؤں بڑا سرسبز و شاداب تھا، بڑے وہ خوش و خرم خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا پسند فرمایا۔ تو اب آزمائش کیسے ہے ان پہ کہ ان پہ ہفتے والے دن جو ہے ان کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ اب ہفتے والے دن جب مچھلی کا شکار کرنا منع فرما دیا گیا تو اب ہفتے والے دن جو ہے مچھلیاں آنا بھی زیادہ شروع ہو گئی۔ آزمائش میں ڈالا نا ان کو تاکہ آزمائش ہو۔ باقی دن مچھلیاں کم آتی تھیں۔ اب شیطان نے جو ہے ایک ہیلا بیان کیا ان کو کہ آپ کیا کریں کہ سمندر کے کنارے نالیاں بنائیں اور حوض بنا لیں۔ ہفتے والے دن جب جو مچھلیاں زیادہ آتی ہیں، جب وہ حوض بھر جائیں مچھلیوں سے تو آپ نالیوں کو بند کر دیں تاکہ واپس نہ جا سکیں۔ تو آپ اتوار والے دن یا اگلے دوسرے دن جو ہے آپ وہ مچھلیاں آسانی سے پکڑ لیں، تو اس طرح آپ کا شکار جو ہے ہفتے والے دن نہیں مانا جائے گا۔ یہ ایک ہیلا اس نے بیان کیا۔ جو دنیا کو پسند کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تو ٹھکرانے والے، صرف دنیا کے رہ جانے والے جو ہیں، انہوں نے اس ہیلے کو بڑا پسند کیا اور انہیں ایسے حوض بنا لیے۔ اب ان میں 3 گروہ بن گئے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو ان میں تو ایک تو وہ بن گیا کہ جو بالکل ہی اس کو ناپسند فرماتا تھا اور ان کو منع کرتا تھا کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں کہ ہفتے والے دن جو ہے یہ حوض مچھلیاں آنا اور نالیوں کو بند کرنا یہ شکار ہی ہے۔ وہ ان کو منع بھی کرتا تھا، دل میں برا جانتا تھا اور ان کو منع بھی کرتا تھا کہ آپ ایسا کام نہ کریں۔ ایک گروہ یہ۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ دل سے برا جانتا تھا اور زبان سے ان کو منع نہیں کرتا تھا، بلکہ منع کرنے والوں کہتا تھا کہ یار تم کیوں ان کو سمجھاتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا جن پہ۔ تو تیسرا جو گروہ تھا وہ تھا جو نافرمانی کرتا تھا، جو اس ہیلے پہ عمل کر رہا تھا۔ تو یہ کچھ عرصہ جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پہ لعنت فرمائی۔ جو یہ ہفتے والا دن منع کرنے کے باوجود ہی وہ شکار کرتے تھے تو ان پہ لعنت فرما دی۔ اب اس لعنت کا اثر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد کیا ہوا، اچانک ایک دن جب لعنت فرمائی نا، اس کے اگلے دن یا چند دن بعد جو ہے اچانک دیکھا ساتھ والوں نے، جو منع کرنے والے تھے اور دوسرے جو تھے، کہ جو شکار کرتے تھے ان میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی باہر نکلا نہیں ہے۔ تو ذرا دیکھے تو کہ کیا ہوا۔ تو جب انہوں نے دیوار سے چھلانگ اوپر سے دیکھا، اب یہ دیوار کا ذکر کہاں سے بیچ میں آ گیا۔ بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ لعنت فرمانے سے پہلے جب یہ دو گروہ جو تھے نا، ان میں سے ایک گروہ جو تھا جو کہتا تھا جی بھائی اگر تو آپ ہفتے والے دن کام بند کر دیں، ہفتے والے دن شکار نہ کریں اور یہ حرکتیں نہ کریں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا، اس گاؤں میں ایک دیوار بنا دی اور اس میں سے الگ الگ راستہ بنا لیا آنے جانے کے لیے۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام لعنت فرمائی تو اگلے دن جو ہے وہ کوئی بھی نہ بولا ان میں سے جو یہ شکار کرتے تھے۔ کہ یہ جو ساتھ والے سے جو منع کرنے والے تھے انہوں نے خیال کیا کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، دیکھیں تو صحیح کہ آخر ہوا کیا ہے۔ یہ لوگ تو بڑی جلدی اٹھ جاتے تھے اور شکار کرنے والے تھے، تو اب کیا ہوا۔ تو جب دیوار سے جھانک کے دیکھا تو وہ سب لوگ بندر بن چکے تھے اور ان کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 12,000 لوگ تھے یہ جو بندر بن گئے حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت فرمانے کی وجہ سے۔ اور وہ بیسیکلی اپنے جو ان کا غلط کام تھا کہ اللہ تبارک نے منع فرمایا کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا، وہ کرتے تھے۔ تو اس کی نوسط کی وجہ سے، یہ نافرمانی کی وجہ سے ان پہ یہ عذاب آیا کہ وہ بندر بن گئے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ 3 دن تک اسی حالت میں رہے اور 3 دن بھوکے پیاسے رہے۔ جب وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے تھے تو ان کے پاس آتے تھے، ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور روتے تھے، لیکن جو انسان تھے جو بندر نہیں بنے تھے وہ بندروں کو نہیں پہچان پاتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔
तो 3 दिन वो इसी ज़िल्लत और ख्वारी में बंदर व सलील बन के रहे और फिर उसके बाद भूख और प्यास से मर गए वहीं। तो मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, अब जो वो लोग इसमें जो वो कहते थे कि इनको मना कर क्या करने का फ़ायदा, इनको नसीहत काम नहीं देगी, तो जो लेकिन वो दिल में बुरा जानते थे। अब दिल में बुरा जानने की वजह से वो भी बच गए। तो हाँ, दिल में बुरा जानने से ये सबसे कमज़ोर तरीन ईमान वाला कहते हैं उसको। ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला है कि जब आप बुराई को देखें तो आप हाथ से रोक दें उस बुराई को कि नहीं भाई ये काम नहीं करना, हाथ से रोकें उसको, हाथ पकड़ लें उसको। दूसरा दर्जा जो है दरमियाना मुतवस्सित दर्जा ये है कि आप ज़बान से उसको कहें, उसको मना करें कि ये काम मत कर, ये काम गलत है, चोरी ना कर, डाके ना डाल, रिश्वतें ना ले, सूद ना खा, शराबें ना पी, ज़नाकारी ना कर, हराम खोरियाँ ना कर, बेनमाजी है तो नमाजें ना छोड़। तो इस तरह से करके मतलब उनको मना करे ज़बान से। अब तीसरा जो दर्जा है वो ये है कि अगर हाथ से नहीं रोक सकता, ज़बान से नहीं कहता, तो दिल से बुरा जानता है, दिल से पक्का दिल से बुरा जानता है कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये ईमान के 3 दर्जे हैं। तीसरा कमज़ोर दर्जा है, उनको भी अल्लाह ताला ने बचा लिया गया जो दिल से बुरा जानते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम नेकी की दावत दें। इसमें देखें जो जिन्होंने नेकी की दावत दी वो बच गए हैं। जिन्होंने नेकी की दावत दी, उनको बुराई से मना किया, उनको रोका कि शैतान के नक्शे पे ना चलें, नक्शे कदम पे, क्योंकि शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो इसके नक्शे कदम पे ना चलो। ये मुख्तलिफ तरीके से आपको हीले बहाने देगा कि नहीं जी अजान अभी हुई है, अभी जमात में टाइम पड़ा है, जुमे के लिए जमात के लिए जब अजान हो चुकी तो अब आ जाना चाहिए नमाज के लिए। हर रोज़ 5 नमाज़ों के लिए हर 5 दफ़ा अजान होती है। हय्य अला सलाह आओ नमाज के लिए, हय्य अला सलाह आओ नमाज के लिए, हम नहीं आते। फिर अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि आखिर मैं क्यों बुला रहा हूँ। आगे फिर बयान फरमाया कि हय्य अला फलाह आओ कामयाबी की तरफ, कि नमाज में कामयाबी है। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, वो लोग जो नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, वो लोग जो नेक काम नहीं करते हैं, वो लोग जो शराबें पीते हैं, वो लोग जो ज़नाकारियाँ करते हैं, हराम ज़दियाँ करते हैं, रिश्वतें लेते हैं, सूद खोरियाँ करते हैं, जुल्म करते हैं, सितम कर ज़्यादतियाँ करते हैं। सेठ, अगर सेठ के हवाले से देख लें, अपने मातहत को उसको हक़ नहीं देता है। कई ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि जी इतना अरसा हो गया, यूँ हो गया, अभी तक वो जो सेठ है तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा। इस तरह से कई मामला आते हैं। तो हमें चाहिए कि हम फ़िक्र आखिरत करें। ऐ मालदारों, फ़िक्र आखिरत करो, मरना है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। मौत तो आनी है ना, फिर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? यही देखा जाएगा कि जब पुलिस सिरात से कट के जहन्नम में गिरोगे, यही देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा कि जिस आँखों से हराम को देखा गया, उस आँखों में बयान किया जाता है कि आग की सलाइयाँ डाली जाएंगी। जिस चीज़ से ज़नाकारी की गई है, वहाँ लोहे के राड और लोहे के आग के सलाइयाँ दाखिल की जाएंगी। क्या देखा जाएगा? जब मुनकर नकीर उठा के बैठाएंगे और झंझोड़ के पूछेंगे मन रब्बू का, तो क्या जवाब दोगे? क्या देखा जाएगा? जब अज़ाब के फरिश्ते कब्र में अल्लाह ना करे आ गए, तो कौन रोकेगा तुम्हें? कोई MNA है, कोई MLA है, जो भी है, मतलब MPA MNA या जो भी चेयरमैन, सेठ, चौधरी, जो भी बादशाह बने फिरते हैं, तो ये तो बादशाह तो यहीं रह जानी है। अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा आज किसकी बादशाही है जब सूर फौंका जाएगा। तो ये ज़िंदगी तो मुख्तसर है। कितने ही बादशाह गुजर गए, क्या ले गए साथ? कितने बड़े बड़े गुजर गए, अरबों खरबों-पति गुजर गए, मर गए। आखिर मौत है, नहीं मरना है, तैयारी करोगे नहीं करोगे, मरना तो है ही ना, तो तैयारी कर लो ना, नेक बन जाओ। एक ही ज़िंदगी मिली हुई है और वो ही बड़ी मुख्तसर है। अगर आप इसमें तैयारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि जब जहन्नम में जाने लगेंगे ना जी, तो वो अर्ज़ करेंगे या बारी ताला हमें एक मौका दे दे, हमें एक मौका दे दे, हम दुनिया में भेज दे। हम हर वक्त मस्जिद में पढ़ देंगे, तो नेकी की दावत देंगे, बुराई से मना करेंगे, खुद भी नहीं करेंगे बुराई और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। हर वक्त तेरा जिक्र करेंगे, हर वक्त तेरी इबादत करेंगे,
لیکن وہ بے سود ہوگا، اس وقت چیخنا چلانا بے سود ہوگا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک جگہ آبادی کے پاس کھڑے ہوئے آپس میں باتیں کیے جا رہے ہیں، تو کسی گزرنے والے نے پوچھا کیا حضرت کیا باتیں کیے جا رہے ہیں خود میں ہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے صلح کروا رہا ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ اے حضرت پھر کیا بنا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو مان رہا ہے لیکن لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، چند دن گزرے، تو وہی شخص گزرا قبرستان سے، تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان میں بیٹھے ہیں اور پھر آپس میں باتیں کیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے عرض کی کہ اے بزرگ، اے شیخ، اب کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں؟ تو فرمایا کہ میں صلح کروا رہا ہوں۔ فرمایا کن کی صلح کروا رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کی بندوں صلح کروا رہا ہوں۔ تو عرض کی کہ پھر کیا بنا؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بندے تو مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا۔ تو غور کیا آپ نے کہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے نا، ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اگر سانس رک گئی تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جانا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نظر آنے سے پہلے توبہ کر لے میرے بھائی، توبہ کر لے، ایک ہی زندگی ہے۔ یہ سانس کی بالا ان قریب ٹوٹ جائے گی، تو کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ نماز کا سوال سب سے پہلے ہونا ہے، اس لیے تیاری کر لو نماز کے لیے۔ ہماری زندگی ایسی گزری جا رہی ہے، کتنے روز 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، ہم نہیں پڑھتے۔ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ روزے میں سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز ٹھیک نکل آئے گی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اپنی نمازوں کو درست تو کر لیں۔ آئیے آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نیکی کی دعوت دیں گے، نیکی کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، نیکی کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ نیکیاں کریں گے تو پھر ہی ہے نا، نیکیوں کو بڑھانے کی حریص بن جائیں، حرص کریں نیکیوں کے معاملے میں۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پر فرما دیا ہے واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ تو طے ہو گیا نا، رزق تو ملنا ہی ملنا ہے آپ کو، جتنا آگے مقدر میں لکھ دے گا وہ ملنا ہے۔ لیکن ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ نہیں فرمایا، یہ تو بندے پہ ہے، بندے کوشش پہ ہے۔ تو آئیے آج کوشش کر لیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ لوح محفوظ میں شکی لکھے ہوں، شہید بن جائیں، سعادت والے بن جائیں، نیکیوں والے بن جائیں۔ دار سلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، وہاں شرکت کریں، وہاں توبہ کروائی جاتی ہے، نیک اعمال پہ زور دیا جاتا ہے۔ 72 نیک اعمال ہیں، ان کا رسالہ لیں، اس کو پور کریں۔ روزانہ رات کو بعد نماز عشاء فکر آخرت کریں، سوچیں کہ میں نے آج کیا کیا ہے اور مجھے کل کیا کرنا چاہیے اور میری زندگی کتنی گزر گئی۔ کسی سمجھدار نے فرمایا تھا، کسی بزرگ نے، کہ جب بندے کی 40 سال عمر ہو جاتی ہے نا تو سمجھے کہ اس کی اثر ہوگی زندگی کی، تو اثر کے بعد مغرب بڑی قریب ہوتی ہے، بہت قریب مغرب اثر و مغرب میں بہت کم وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری مغرب ہونے سے پہلے ہم تیاری کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔